تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک انہوں نے ایک حدیث پوچھی ہے اور چونکہ اس میں اختلافات بھی ہیں اس حدیث میں، لیکن بہرحال جتنا اتفاق ہے وہ تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ والی جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حدیث درست ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو جہاں تک اختلاف ہے وہ الگ ہے، وہ ذکر الگ سے، لیکن جہاں تک بات کو سمجھانا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ مجھے چند سال پہلے ایک بہت بڑے مصنف، کئی کتابوں کے مصنف اور ماشاءاللہ بڑے محقق ہیں، تو انہوں نے مجھے لکھا کہ وہ بیچارے عالم نہیں تھے، تو انہوں نے لکھا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں آخری آیت میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ لکھ کر اور پھر سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان سب کے ترجمے لے کر اس کی فوٹو کاپی کرا کے اتنا بڑا صفحہ بنا کر نا، 2-3 صفحوں کا جوڑ کر اتنا بڑا صفحہ بنا کر مجھے بھیجا کہ آپ کے سارے مفسرین مترجمین نے لکھا ہے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ یہ اللہ کو کہا گیا ہے، تو قرآن میں مولانا یہ اللہ کو کہا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو مولانا کیوں کہلواتے ہیں؟ یہ اسی حدیث سے متعلق یہ جواب بھی ملے گا آج آپ کو۔ میں نے کہا بہت بڑے مصنف، بڑے محقق ہیں ماشاءاللہ، لیکن عالم نہیں ہے۔ ایم اسلامیات کیا ہوا ہے، بہت ڈاکٹر PhD ماشاءاللہ، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ان کو جواب دیا کہ اصل میں لفظ مولا بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ اس لفظ مولا کے کئی معانی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ مولا کے 7 معنی لکھے ہیں، 7 معانی لکھے ہیں۔ مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا جو ہے وہ چچازاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، اور مولا جو ہے وہ آزاد کرنے والے آقا کو بھی کہتے ہیں، اور مولا آزاد شدہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ آزاد شدہ غلام، اس لیے جب ہم اللہ کو مولا کہتے ہیں تو وہاں وہ مالک کے معنی میں ہے۔ اللہ کو مولا کہتے ہیں وہ مالک کے معنی میں ہے، اور جب ہم کسی آقا کو مولا کہتے ہیں، آقا بمعنی مالک، یعنی اس کے جسم کا وہ مالک ہے، کہتے ہیں یہ آقا ہے۔ عربی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آقا کے لیے بولا، فلاں فلاں کا مولا ہے، حدیث میں موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، آقا کے لیے مولا کا لفظ بولا ہے، اس کا معنی غلام۔ اور آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں، فلاں فلاں کا مولا ہے، یعنی اس کا آزاد شدہ غلام ہے۔ جیسے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ، اور حدیث میں ابو رافع جو مولا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو رافع جو مولا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں مولا کا معنی آزاد شدہ غلام۔ اب یہ کہنا کتنا بڑا جملہ ہے، حضرت ابو رافع جو مولا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ غور کیا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا، نعوذ باللہ شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک نہیں ہوا، وہاں اس کا معنی کچھ اور ہے،
وہاں اس کا معنی ہے آزاد شدہ غلام. بالکل اسی طرح جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہاں جب مولانا کہا جاتا ہے انت مولانا تو وہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے. اور جب ہم کسی مالک کو جسمانی مالک غلام کے مالک کو مولا کہتے ہیں وہ جسم کا مالک ہوتا ہے. آزاد شدہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، سرپرست اور کفیل کو بھی مولا کہتے ہیں. یہ سب مولا کے معنی بخاری شریف میں لکھے، لغت میں بھی لکھے. اس لیے بہت سے حضرات مجھ سے گلجتے بھی ہیں کئی دفعہ، یہ دیکھو جی فلاں نعت خواں ہے وہ اپنی نعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہتا ہے. بہت ساری نعتیں آپ نے سنی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہا گیا، تو کہتے کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان کو پھر سمجھاتا ہوں کہ مولا کے کئی معنی ہیں، مولا کے کئی معنی ہیں، اس معنوں کے اعتبار سے شرک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہنا شرک نہیں ہے. وہ معنی دوست کے، معنی کفیل کے، معنی بزرگ کے، اور آقا مالک کے معنی میں وہ صرف اللہ کے لیے، وہ صرف اللہ کے لیے. اور میں نے بتایا کہ یہ مولا لفظ ایسا ہے جس میں الٹ معنی بھی موجود ہے، ضدین موجود ہے. اس لیے جب کسی عالم کو مولانا کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے میرے دینی دوست. مولانا کا معنی میرے دینی دوست، اور درست. اب من کنت مولا فعلی المولا لہ فلاں، یہ جو حدیث بالکل درست ہے، میں نے بتایا جامع ترمذی میں موجود ہے، بالکل درست حدیث ہے. لیکن اس میں مولا کا ترجمہ آقا کر کے اللہ مراد لینا ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا. اور اگر دوست کا معنی ہو، کفیل کا معنی ہو، ذمہ دار کا معنی ہو تو یہ معنی لینا درست ہے، لہذا حدیث درست ہے. اب بات مکمل ہو گئی. اور جہاں اختلاف تھا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ وہ معنی درست نہیں ہے. حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا جائے نعوذ باللہ، وہ درست نہیں، وہ غلط ہوگی.